حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا موضوع درس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچ رہی تھی کہ آپ غار حرا میں جا کر تنہائی اور خلوت کی زندگی گزارنے لگے۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے مشرق میں واقع پہاڑ میں ہے۔ آپ مسلسل کئی راتیں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی، آپ غار حرا میں ہی تھے۔ آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ جبرائیل نے آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا لست انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے دوسری اور تیسری بار یہی کہا، آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسری بار جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے بھینچا اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ پھر فرشتہ جبرائیل وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ غار حرا میں ٹھہر نہ سکے اور گھر چلے آئے۔ جب اپنی بیوی خدیجہ کے پاس پہنچے دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ آپ کو کپڑا اوڑھنے کو دیا گیا۔ بالآخر خوف وحشت کی کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پھر فرمایا مجھے اپنے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ڈھارس بڑھاتے ہوئے کہا قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ آپ کی تو شان یہ ہے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ بانٹتے ہیں، محروموں کو عطا کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، جائز مشکلات میں لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد آپ دوبارہ غار حرا عبادت کے لیے تشریف لائے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو مکہ جانے کے لیے غار سے واپس چلے پڑے۔ وادی میں پہنچے تو جبرائیل امین کرسی پر بیٹھے زمین و آسمان کے درمیان نظر آئے۔ تو جبرائیل نے ان آیات کی وحی کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ آپ سورہ الق اقرا کے ذریعے نبی اور سورہ مدثر کے ذریعے رسول بنائے گئے۔ جب آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی شریکہ حیات خدیجہ نے لبیک کہتے ہوئے اسے قبول کیا۔ پھر آپ کے جگری دوست ابوبکر نے قبول کیا۔ پھر آپ کے چچا زاد علی نے، پھر حضرت خدیجہ کے غلام زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ خفیہ دعوت دینا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دائرے میں آنا شروع کر دیے اور اسلام کو چھپاتے رہے۔ صورت حال یہ تھی کہ جب کسی کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملتی تو اسے شدید ترین سزا دیتے تاکہ وہ اسلام سے واپس آ جائے۔ ظلم و ستم سہتے رہے مگر اسلام سے واپس نہ آئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ ہمیں اسلام کی سمجھتا فرمائے اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔